ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت وہ زمانہ ہے جب تحریک انصاف کی حکومت کو آئے ہوئے 2 سال سے 2 سال گزر گئے ہیں، اور جو ان کے دعوے تھے، جو وعدے تھے، وہ سارے ہوا میں اڑ گئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ 2018 سے پہلے ایک بہت بڑی کیمپین چلی جس میں نواز شریف صاحب کو کبھی کرپٹ کہا گیا، کبھی غدار کہا گیا، کبھی کافر کہا گیا، کبھی پاناما کیس میں انہیں انوالو کیا گیا، کبھی ان کے 4 فلیٹوں کا ذکر آ جاتا۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوئیں۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں بنیادی طور پہ اس سوال کو اٹھانا ہے کہ اگر آج کے دن ہم یہ دیکھیں کہ نواز شریف کا اصل قصور کیا تھا تو اس میں بات ضرور ہونی چاہیے۔ دیکھیے، جو الزامات لگے اس میں کچھ چیزیں بڑی عام تھیں۔ سب سے پہلے پاناما کیس آیا اور اس میں کہا کہ آف شور کمپنیز ہیں، اور جیسے عمران خان اور ان کی وزراء نے بہت سنگین قسم کے الزامات لگائے۔ کوئی 300 ارب کہتا تھا، کوئی 3000 ارب کہتا تھا کہ اتنے پیسوں کی کرپشن ہوئی ہے۔ الٹیمیٹلی انہیں نااہل اتنے پیسوں پر بالکل نہیں کیا گیا، ان کی نااہلی اقامے کی بنیاد پر ہوئی ہے، اور بیٹے سے نہ تنخواہ لینے کا جرم ان پہ ثابت ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کرپشن کا ایک پائی ان پہ ثابت نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ ایک اور ایشو جو اس زمانے میں بہت زیادہ ریز ہوا تھا وہ ڈان لیکس کا تھا، اور اس میں یہ بات کی گئی تھی کہ نواز شریف نے کچھ سیکرٹ انفارمیشن لیک کی ہے جس کی وجہ سے وہ جو ہے حکومتی ملکی سلامتی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ اور وہ الٹیمیٹلی وہ بات یہ تھی کہ ایک میٹنگ میں سے کوئی ایک جملہ باہر نکل گیا، اور اس باہر نکلے ہوئے جملے کو اتنا بڑا تنازع بنا دیا گیا کہ وہ نواز شریف کے اوپر بہت بڑی ایلیگیشن بن گئی۔ لیکن آج کے دن ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک میٹنگ سے ایک جملہ نکل جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اس کی بنیاد پر نواز شریف کو نااہل بالکل بھی نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ایک اور قصہ بڑا دلچسپ رہا، اور وہ یہ کہ نواز شریف کے بنیادی طور پر 4 فلیٹس ہیں لندن میں، جس کی وجہ جو غیر قانونی کمائی سے حاصل کیے گئے ہیں، اور اصل میں ان کی وجہ سے نواز شریف کو نااہل کیا گیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سارے ہی جانتے ہیں، شریف فیملی جو ہے 60 اور 70 کی دہائی میں پاکستان کی امیر ترین فیملی تھی۔ ان کے کاروبار پاکستان میں بھی تھے، پاکستان سے باہر بھی تھے۔ جب نیشنلائزیشن کا دور آیا تو انہوں نے اپنا کاروبار ایمریٹس اور جو عرب کنٹریز ہیں ان میں منتقل کر دیا۔ تو یہ اس وقت بھی بہت امیر لوگ تھے۔ تو 4 فلیٹس لندن میں کتنے کے ہی ہوں گے، اور ہمیں جو سبق پڑھایا گیا، میڈیا پہ بار بار بتایا گیا کہ ان 4 فلیٹس کی وجہ سے بنیادی طور پر پاکستان گزشتہ 73 سال سے ترقی نہیں کر سکا۔ تو یہ بھی ایک لغو سی بات ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ ہم ڈسکس یہ کر رہے ہیں کہ آج کے مقام پر پہنچ کر جب عمران خان صاحب نے سب کچھ تہس نہس کر دیا ہے، اس معیشت کو، اس سماج کو اور اس معاشرت کو، تو پھر ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ آخر میں نواز شریف سے غلطی کیا ہوئی تھی جس کی بنا پر انہیں نااہل کر دیا گیا، اور تیسری دفعہ کا منتخب وزیر اعظم اور اسے دھتکار کر باہر نکال دیا گیا۔ ایک اور ایلیگیشن جو میاں نواز شریف صاحب پہ بہت زیادہ لگتا ہے وہ یہ کہ شاید وہ فوج کے ساتھ تعلقات نہیں بنا سکتے۔ تو اس میں بھی ذرا کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ نواز شریف کا جو بیانیہ تھا، ووٹ کو عزت دو، مجھے کیوں نکالا، یہ اس وقت کی پیداوار ہے جب انہیں نکال دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے میرے خیال میں وہ جو 3 دفعہ کا پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ پاور کوارٹرز کہاں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کس طرح بنا کے رکھنی ہے، کس بات پر اختلاف کرنا ہے، کس بات کو مان لینا ہے۔ تو وہ اچھی طرح سمجھتے تھے اور معاملات صحیح چل رہے تھے۔ تو پھر اس کے بعد اچانک کیا ہوا کہ اگر یہ وجہ بھی ہم مان لیں کہ یہ بھی وجہ نہیں تھی تو پھر کیا تھا؟ پھر اس میں ایک اور بات آتی ہے کہ شاید معیشت کا بہت برا حال تھا اور اس کی وجہ سے نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا۔ تو بھائی، جو معیشت کا آج کل حال ہے اس سے برا حال تو ممکن ہی نہیں ہے۔
مثلا 5.8 پاکستان کا گروتھ ریٹ تھا، اب وہ مائنس میں آ گیا ہے اور 2 سال کے اندر یہ تنزلی ہوئی ہے۔ اور اس زمانے میں ہم نے دیکھا کہ معیشت کے بارے میں سیمینارز ہوتے تھے اور بڑا کنسرن شو کیا جاتا تھا۔ آج کل کسی کو پریشانی نہیں ہے کہ یہ ملک تباہ ہو رہا ہے، اس کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، کروڑوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، لوگوں کے کاروبار ختم ہو رہے ہیں۔ تو معیشت کی جو صورتحال تھی وہ بھی نواز شریف کا قصور نہیں تھا۔ تو ان ساری باتوں کو اگر ہم رد کر دیں، یہ جو الزامات لگائے گئے ان کو پرے کر دیں، تو پھر وہ ایک نقطہ ہمیں ضرور سوچنا ہے کہ نواز شریف کو نااہل کیوں کیا گیا۔ میری دانست میں اور میری ناقص رائے میں وہ نقطہ صرف ایک تھا، اور وہ تھا سی پیک۔ دیکھیے، ہمیں تھوڑا سا سمجھنا ہے اس بات کو۔ پاکستان کے اوپر امریکن انفلوئنس ہمیشہ سے بے انتہا رہا ہے، اور جو لوگ اس خوش گمانی میں ہیں کہ امریکی حکومت کو پاکستان میں بہت زیادہ دلچسپی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ امریکی حکومت کے ایک ادارے کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کو پاکستان میں دلچسپی ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے اسی کی مرضی سے ہم بعض اوقات جنگوں میں شریک ہوتے ہیں، اسی کی مرضی سے ہم کسی کی جنگ کو اپنی جنگ بنا لیتے ہیں، اسی کی مرضی سے یہاں حکومتیں بدلتی ہیں، اسی کی مرضی سے یہاں ڈکٹیٹرز آتے ہیں، اور ہمارا انفلوئنس، ہمارے اوپر امریکن انفلوئنس بہت زیادہ ہے۔ سی پیک بنیادی طور پر ایک معاشی منصوبہ نہیں تھا، ایک ترقی کا منصوبہ صرف نہیں تھا کہ جس میں پاور پروجیکٹس لگ رہے تھے، جن میں سڑکیں بن رہی تھیں، بلکہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا تھا کہ ہم امریکی انفلوئنس سے نکل کر چائنا کے ساتھ اپنے روابط بڑھاتے جا رہے تھے، رشیا کے ساتھ تعلق بڑھاتے جا رہے تھے، کیونکہ دنیا میں جو ابھرتی ہوئی معیشتیں ہیں اس میں چین سر فہرست ہے۔ امریکہ کی معیشت اب اتنی اسٹرانگ نہیں رہی جس کے بارے میں ہم ماضی میں سنا کرتے تھے۔ تو یہ بہت ہی اچھا خارجہ پالیسی کا ڈیسیژن تھا۔ چین کے ساتھ ویسے بھی ہمارے مراسم بڑے پرانے ہیں، بڑے دوستانہ ہیں، ہمارا بہت قریبی عزیز ملک ہے اور مشکل وقت میں کام آنے والا ہے۔ تو اٹ واز اے گڈ پولیٹیکل اسٹریٹجی کہ ہم امریکن انفلوئنس سے نکل کر چائنا کے ساتھ اپنے روابط بہتر کریں۔ اسی زمانے میں ایک دو تقریروں میں نواز شریف صاحب نے اور اسحاق ڈار صاحب نے یہ بھی بات کی تھی کہ اب وہ موقع آ گیا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے نکل آئے ہیں، اب ہمیں ورلڈ بینک سے قرضے لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو آئی ایم ایف سے ہم نے قسط لی تھی وہ آخری تھی۔ اب اس کے بعد پاکستان جو ہے اتنی ترقی کرے گا کہ وہ اپنے لیے نئے جہان پیدا کرے گا۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ یہ نعرے لگنے کے ساتھ ساتھ ہی نواز شریف کے زوال کا آغاز ہو گیا، اور وہ زوال کا آغاز مختلف بنیادوں پر ہوا۔ اس کے لیے مختلف وجوہات تخلیق کی گئیں، اور اس میں کبھی پاناما کا نام آ جاتا تھا، کبھی 4 فلیٹس کا ذکر آ جاتا تھا، کبھی ایک اقامے کا ذکر آ جاتا تھا، کبھی معیشت کی بدحالی کا ذکر آ جاتا تھا۔ لیکن یہ سب اس کی ریزن نہیں تھی۔ بنیادی ریزن ہمارے چائنا کے ساتھ معاشی معاملات تھے، وہ بنے۔ اور اب دیکھ لیجئے اس کے بعد ہوا کیا۔ یہ واقعات، حالات یہ ثابت کرتے ہیں کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ درست ہے۔ ہم نے امریکن انفلوئنس سے نکلنے کی پوری کوشش کی، لیکن ہم نہیں نکل سکے۔ جس شخص نے پاکستان کو امریکی انفلوئنس سے نکالنے کی کوشش کی گئی، اس کو دھتکار کر بہت برے طریقے سے حکومت سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد ایک نئی حکومت آئی جو کہ بہت لیجٹمیٹ حکومت نہیں ہے، اور بڑی کوششوں، کاوشوں سے، منتوں سے اس حکومت کو کسی نہ کسی طرح معرض وجود میں لایا گیا ہے۔ تو اس حکومت کے آنے کے ساتھ ہی وہ عمران خان جو اعلان کرتے تھے کہ میں آئی ایم ایف سے قرضہ لوں گا تو اس سے پہلے خودکشی کر لوں گا، ہم ورلڈ بینک کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، تو اب صورتحال بالکل مختلف ہو گئی ہے۔ اب ایک دفعہ پاکستان پھر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے چنگل میں پھنس چکا ہے۔ اب جن شرائط پر پاکستان نے آئی ایم ایف سے قرضہ لیا ہے وہ اتنی زیادہ سخت ہیں کہ آگے جو آنے والا حال ہے وہ ہمیں بتائے گا کہ ہم کس عذاب سے دوچار ہو گئے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اب کوئی بھی حکومت آ جائے، بے شک وہ نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، بلاول ہوں، زرداری ہوں، مولانا فضل الرحمان ہوں، یا کوئی ٹیکنوکریٹ جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے، ٹیکنوکریٹ باہر سے لا کے یہاں پہ وزیر اعظم بنا دیا جائے، ہم امریکی انفلوئنس سے نہیں نکل سکتے۔ اور امریکی انفلوئنس قائم کرنے کا واحد طریقہ جو ہمارے جیسے ملکوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے قرضے ہیں۔ تو میں بڑے وثوق سے یہ بات سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کا قصور نہ پاناما تھا، نہ بیٹے سے
تنخواہ نہ لینا، نہ اقامے کا کوئی مسئلہ تھا، نہ لندن کے 4 فلیٹس تھے، نہ کوئی اور بات تھی۔ اصل مسئلہ سی پیک تھا اور امریکی انفلوئنس سے نکلنا تھا، لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ جس نے یہ خواہش کی وہ حکومت سے نکل گیا، اور ایک دفعہ پھر ہم امریکی اثر کے نیچے ہیں، اور جو اب صورتحال ہے ہم بہت عرصے تک اس اثر سے نہیں نکل سکیں گے۔